نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج سے جو ہم موضوع شروع کرنے والے ہیں وہ رمضان المبارک کے فضائل و مسائل پر درس کا سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ روزانہ اس حوالے سے ہم کچھ نہ کچھ اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے، اور اس کے لیے جو کتاب ہے وہ میری تحریر کردہ کتاب رمضان المبارک فضائل و مسائل کے نام سے faiznaqshband.com.pk پر موجود ہے۔ وہاں سے آپ اس کا لنک حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ یہاں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک آپ کو فراہم کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ آج پہلا اس کا جو ہے حصہ اول جو آج کا درس ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اسلامی سال کا 9واں قمری مہینہ ہے۔ اس کا تلفظ یوں ہے رمضا، یعنی یہ را، میم اور ضاد تینوں مفتوح ہیں، جبکہ الف اس میں ساکن ہے، یعنی رمضان۔ یہ رمضا سے مشتق ہے، جو باب ضرب یضرب، نصر ینصر اور سمع یسمع سے مصدر آتا ہے۔ یہاں پر اس کا معنی شدید گرمی، دھوپ کی شدت سے تپ جانے والی زمین یا پتھر، نیزے کے نوک کو تیز کرنا اور گرمی کی شدت سے کسی کا جلنا وغیرہ آتا ہے۔ علامہ راہب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ رمضان سے مشتق ہے جس کے معنی سورج کی سمت تپش کے ہیں، یعنی سورج کی سمت جو تپش ہوتی ہے اس کے ہیں۔ اور مدت ہو، سخت تپش نے اسے جلا دیا۔ فرمضا، چنانچہ وہ جلس کیا۔ ارض رمضتن، سخت گرم زمین۔ یہ مفردات القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 415 پر انہوں نے دیا ہے۔ اس طرح دیگر کتب لغت میں ہے رمض الشیء، کسی چیز کی حرارت سخت ہونا۔ رمض الیوم، دن کا بہت گرم ہونا۔ رمض قدمہ، گرم زمین سے پاؤں کا جلنا۔ رمض النعل، نیزی کی نوک کو تیز کرنا۔ رمض الصائم، پیاس کی شدت سے روزہ دار کا اندرونی حصہ گرم ہونا، جلنا۔ کہاوت ہے کل مستجر من رمض بالنار، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے آگ کی پناہ لے۔ یہ کہاوت ایسے شخص کے بارے میں ہے جس میں دوہری خرابیاں پائی جاتی ہیں، ایک سے بچو تو دوسری اس سے زیادہ خطرناک ہے، یعنی آؤٹ آف دا فرائی پین انٹو دا فائر، آسمان سے گرا کھجور میں لٹکا۔ اس کو القاموس الوحید المنجد مصباح اللغات المعجم الوسیط مادہ را میم ضاد سے بیان کیا ہے۔ سیدنا زید بن ارقم سے مروی ایک حدیث میں آتا ہے، صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین رقم 1746، یعنی نماز اوابین کا افضل وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں دھوپ میں گرم ریت پر چلنے سے تپنے لگیں، یعنی اونٹ کے بچوں کے پاؤں اس درجہ جلنے لگیں کہ وہ چرنا چھوڑ دیں۔ یہ نماز چاشت کا افضل وقت ہے، یعنی جب دھوپ کی شدت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کی دیگر اسماء بھی ہیں۔ ماہ رمضان کو دور جاہلیت میں ناطق بھی کہا جاتا تھا۔ نون الف نا تے اور قاف، ناطق۔ علامہ ازہری کہتے ہیں کہ انجیل وغیرہ کتب میں اسے حطہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ روزہ دار کی گناہ گرا دیتا ہے، تاج العروس۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں رمضان کو شہر الصبر کہا گیا ہے۔ یہ سنن نسائی کی 2408 نمبر حدیث ہے اور صحیح روایت ہے، جبکہ ایک دوسری روایت میں اسے شہر مبارک بھی کہا گیا ہے۔ ایک تیسری روایت میں شہر الصوم کہا گیا ہے۔ یہ سنن نسائی کی 2106 اور سنن ابن ماجہ کی 1683 نمبر صحیح روایات ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے فضائل رمضان پر مروی ایک روایت میں اس مہینے کا یہ نام بھی ہے، شہر عظیم، شہر المواسات،
سنن ابن ماجہ جلد 3 صفحہ 193 اور رقم 1887 ہے۔ یہ روایت ضعف رکھتی ہے۔ ہمارے یہاں اسے ماہ سیام یعنی روزوں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو الخیر تالقانی نے اپنی کتاب خزائر القدس میں رمضان کے 60 نام ذکر کیے ہیں۔ فتح الباری جلد 7 صفحہ نمبر 133۔ تاہم حافظ ابن حجر علیہ رحمان نے ان ناموں کی تفصیل بیان نہیں کی۔ کتنے نام؟ 60 نام بیان کیے، تفصیل موجود نہیں، لیکن آپ نے ابو الخیر تالقانی کی کتاب کے حوالے سے اس کے 60 نام کا کہا ہے۔ رمضان کی وجہ تسمیہ، اس میں اختلاف ہے کہ رمضان المبارک کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن حجر علیہ رحمہ فرماتے ہیں وختلف فی تسمیہ حاذ الشہر رمضان، اس کے نام میں اختلاف ہے۔ فتح الباری جلد 4 صفحہ نمبر 140۔ تاہم ذیل میں ہم چند اقوال بیان کر رہے ہیں، امید ہے کہ طالبان علم اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ اس مہینے میں گرمی کی وجہ سے اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگے تھے، اس لیے اسے رمضان کہا گیا۔ اس میں کہ گرمی کی شدت سے پتر جلنے لگے، اس لیے رمضان گرم پتر کو کہتے ہیں، لہٰذا اسی مناسبت سے اسے رمضان کہا گیا۔ یہ دونوں غنیۃ الطالبین کی جلد 1 صفحہ 480 پر یہ روایت موجود ہیں۔ اس میں روزہ داروں کی گناہوں کو جلایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ ماہ رمضان کہلایا ہے۔ یہ بھی غنیۃ الطالبین جلد اول صفحہ نمبر 480، تفسیر قرطبی جلد 2 286 اور فتح الباری جلد 4 140 میں موجود ہے۔ اسی سلسلے میں ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا سَمِيَ رَمَضَانَ لَأَنَّهُ يَرْمَضُ الذُّنُوبَ، ماہ رمضان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ علامہ البانی نے اس روایت کو السلسلۃ الضعیفہ والموضوعہ میں رقم کیا ہے اور اس کو رقم نمبر 3223 دیا ہے، لیکن اس کو موضوع قرار دیا ہے کیونکہ اس کی سند میں زیاد بن میمون راوی کذاب ہے، یہ کذاب راوی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا درست نہیں، لیکن اس کا معنی درست ہے۔ یہ دلوں کو گرماتا ہے، جس سے دل نصیحت پکڑتے ہیں اور آخرت پر غور و فکر کرتے ہیں، جیسے ریت اور پتھر سورج کی حرارت جذب کر لیتے ہیں۔ یہ بھی غنیۃ الطالبین میں صفحہ نمبر 481 جلد اول میں ہے، اور تفسیر قرطبی نے اس کو اپنی جلد 2 286 میں بیان کیا ہے۔ خلیل نحوی کے نزدیک ماہ رمضان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ گناہوں سے جسم کو دھو ڈالتا ہے اور دلوں کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ ابن مقیت کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عرب لوگ اپنے ہتھیاروں کو تیز کیا کرتے تھے تاکہ شوال میں حرمت والے مہینوں سے قبل ان ہتھیاروں کے ذریعے لڑا جا سکے، تو اس مہینے میں ہتھیار تیز کرنے کی وجہ سے اسے رمضان کہا جانے لگا۔ علامہ مجدد الدین فیروز آبادی، علامہ الجوہری، ابن فارس اور ابن درید بیان کرتے ہیں کہ جب قدیم عربوں کی زبان سے ان مہینوں کے نام نقل کیے گئے تو اس وقت جو مہینہ جس موسم میں آیا اس کا اسی مناسبت سے ویسا ہی نام تجویز کیا گیا، تو اتفاق سے رمضان کا مہینہ سخت گرمی کے موسم میں آیا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ یہ القاموس المحیط میں اور لسان العرب اور زاد المسیر میں ہے۔ ماہ رمضان اگرچہ ہمیشہ ایک ہی موسم یعنی گرمیوں میں نہیں آتا، بلکہ چند سالوں کے بعد کبھی سردیوں میں بدل جاتا ہے اور کبھی معتدل موسم میں، لیکن چونکہ اس کا نام سخت گرمیوں کے زمانے میں رکھا گیا تھا، اس لیے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اس کا نام رمضان نہیں رہا۔ رمضان کو رمضان کہا جائے یا ماہ رمضان، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم اللہ، تم رمضان نہ کہو، بے شک رمضان اللہ کا نام ہے، ولیکن قولوا شہر رمضان، بلکہ تم ماہ رمضان کہا کرو۔ اس روایت سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک کو رمضان بغیر اضافت کے یعنی رمضان کہنا جائز نہیں، کیونکہ رمضان اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک اسم ہے۔ بعض لوگ اس کے قائل ہیں، جیسے اصحاب مالک میں جو ہیں اصحاب مالک ہیں، تاہم جمہور کے نزدیک اس کا استعمال اضافت ماہ رمضان سے ہے اور بغیر اضافت رمضان کے دونوں طرح جائز ہے۔ اصحاب مالک تو کہتے ہیں کہ اس کو ماہ رمضان یا رمضان کریم یا رمضان المبارک کہا جائے،
تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ وہ قرآن مجید میں اس کا استعمال صرف اضافت ہی ہے، ہی سے ہے، تاہم حدیث میں یہ اضافت اور بغیر اضافت کے دونوں طرح ہے، لہٰذا دونوں طرح جائز ہے۔ البتہ ادب یہی ہے کہ ماہ رمضان یا رمضان کریم وغیرہ کہا جائے۔ اچھا، علامہ ابن حجم اور دیگر نحوی کہتے ہیں، علامہ ابن حجر اور دیگر نحوی کہتے ہیں لا علامہ ابن حجر اور دیگر نحوی کہتے ہیں، میں آپ کو یہ روایت یہاں سے بیان کرتا ہوں، لا تذب لفظ شہر بشہر الی الذی فی اولہ راء، یعنی جن مہینوں کے پہلے ناموں کا پہلا حرف را ہے، جیسے رمضان، ربیع، ان کے سوا کسی اور مہینے سے پہلے شہر کا لفظ ذکر نہیں کیا جا سکتا، مگر ابن حجر اس بات سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ را والے ناموں کے شروع میں شہر یعنی ماہ کا استعمال ضروری ہے۔ توفیق الباری جلد 3 صفحہ نمبر 63۔ جہاں تک سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی مذکور روایت کا تعلق ہے تو وہ بالاتفاق ضعیف اور موضوع ہے، جیسے کہ محدثین نے اس کی وضاحت فرما دی۔ چنانچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ھذا حدیث موضوع لا اصل لہ وابو مشعر اسمہ نجیح کان یحییٰ بن سعید یضعفہ ولا یحدث عنہ ویضحک اذا ذکرہ، وقال یحییٰ بن معین اسنادہ لیس بشیء، قلت ولم یذکر احد فی اسماء اللہ تعالی رمضان ولا یجوز ان یسمی بہ اجماعا۔ یہ حدیث موضوع ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ یہ موضوعات جلد 2 صفحہ 187 میں ابن جزی نے لکھا ہے۔ اس کی کوئی اصل، اس کا روایت کا راوی ابو معشر جس کا نام نجیح ہے، امام یحییٰ بن سعید نے اسے ضعیف کہا ہے۔ انہوں نے اس سے کوئی حدیث بیان نہیں کی، بلکہ اس کا ذکر سن کر ہنستے تھے، اور یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ میں ابن جوزی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں رمضان کسی ایک نے بھی ذکر نہیں کیا، اور اسی پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام رکھنا جائز نہیں۔ علامہ طاہر پٹنی فرماتے ہیں کہ حدیث موضوع ہے، تذکرۃ الموضوعات جلد 1 صفحہ نمبر 70۔ معلوم ہوا کہ یہ روایت موضوع ہے، لہذا رمضان یا ماہ رمضان کہنا دونوں طرح درست ہے۔ چنانچہ داؤد راز دہلوی فرماتے ہیں، لفظ رمضان نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوا، اور شہر رمضان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ ثابت ہوا کہ دونوں طرح سے اس مہینے کا نام لیا جا سکتا ہے۔ شرح صحیح بخاری جلد 3 صفحہ نمبر 173۔ المبارک شہر مغزوف کی صفت ہے۔ یہ لفظ عام طور پر رمضان کے ساتھ بولا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک، کیونکہ مبارک کا معنی ہے برکت دیا ہوا، تو رمضان المبارک کا معنی ہوا کہ رمضان بابرکت مہینہ ہے۔ اسے رمضان المبارک یعنی کہ اس کے سوا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ سارا کا سارا مہینہ وہی برکت والا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے شہر رمضان کہا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابی ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم سیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم حیرہ فقد حرم۔ تمہارے پاس رمضان کا ببرکت مہینہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اس روزے کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین بھی جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو کوئی اس کی خیر و بلائی سے محروم کر دیا گیا تو وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا بابرکت مہینہ تشریف لایا ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس میں کھولتا ہے وہ
آسمانوں کے دروازے اپنے بندوں پر اور جو ہے جہنم کے دروازے بند کرتا ہے۔ وَتَغَلْ فِيهِ مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينِ، اور اس میں سرکش شیاطین بھی جکڑ دیے جاتے ہیں۔ لِلَّهِ فِي لَيْلَةٍ، اس میں ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر، من حرم خیرہا فقد حرم، جس نے کوئی اس کی بہر و بلائی سے محروم کر دیا گیا تو وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کریم کی مبارک ساتوں میں اللہ اپنا ذکر کرنے کی اور اپنی عبادت کرنے کی اور خود سے جڑنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم اس کی برکتوں سے محروم نہ رہیں اور اس سے مستفید ہوں، اور ان راتوں میں ہم پر آسمانوں کے دروازے، جنتوں کے دروازے کھولے جائیں، جہنم کے دروازوں کو ہم پر بند کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود اور نفس کی بیماریوں سے بچا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔